اور اس میں صرف ایک ایکسیپشن ہے سونے کی، وہ ضروریات اصلیہ کے تحت، جس کی ایک مثال میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد اور سنن نسائی میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 4400 کہ ایک صحابی کی جنگ میں ناک کاٹ دی گئی کافروں کی طرف سے، تو انہوں نے چاندی کی ناک بنوا کے لگوائی۔ ظاہر ہے ناک کٹی ہوئی ہو تو انسان کا گیٹ اپ اتنا اٹریکٹفل نہیں رہتا، تو انہوں نے چاندی کی ناک کٹوا کر لگوائی، لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس ناک میں بدبو پڑ گئی۔ ظاہر ہے وہ چاندی کو بھی زنگ لگ جاتا ہے کچھ عرصے کے بعد، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ تم سونے کی ناک بنوا کر لگا لو۔ حالانکہ سونا تو مرد کے لیے حرام ہے، لیکن اب یہ ضرورت اصلیہ کی شے ہے کہ کسی کی ناک کٹ گئی ہے یا کان یا کسی کا دانت ٹوٹ گیا ہے تو وہ سونے کا دانت لگوا سکتا ہے، کیونکہ سونا ایک ایسا آپ سمجھ لیں پریسیش قیمتی میٹل ہے، ایسی دھات ہے جس کی کنڈکٹیوٹی بھی 100% ہے، یعنی اگر سونے کی تاریں ہوں تو بجلی ضائع نہ ہو، لیکن اتنی مہنگی تار تو افورڈ نہیں کر سکتے، اور ہیٹ بھی اس میں سے 100% کنڈکٹ ہوتی ہے، اور سونے کو زنگ نہیں لگتا، اسی لیے کرنسی کے طور پہ بھی اس کو ہمیشہ سے استعمال کیا گیا ہے، اس کو زنگ نہیں لگتا گولڈ کو۔ تو گولڈ کا اگر کوئی دانت لگوا لے تو اس کی اجازت ہے۔ باقی یہ کہنا نہیں جی 5 منٹ آستے جی بس وہ منگنی سی منڈے دی، تو نہ، 5 منٹ کے لیے حرام ہو چاہے وہ 5 سال کے لیے حرام ہی ہے۔